فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نقشوں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد میں نے اپنے طور پر بہت سے ایسے راستوں کا انتخاب کر لیا تھا جن کے ذریعے میں تیروڈا کی طرف سفر جاری رکھ سکتا تھا۔ تیروڈا لائن آف کروزل سے بالکل ہٹ کر جگہ تھی اور جو نقشے بقول سائیکا مائلر کے کیرائل نے ترتیب دیے تھے ان میں اس بات کی خاص طور سے نشاندہی کی گئی تھی کہ لائن آف کروزل کا صدر مقام تیروڈا کو بنانے میں کون سے عوامل کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو اس پلان کو بڑی ذہانت سے ترتیب دیا گیا تھا تاکہ اگر کچھ غلط لوگ تیروڈا تک پہنچ جائیں تو وہ براہ راست لائن آف کروزل کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت تھی کہ براکوڈا لائن آف کروزل کی کئی فیکٹریاں تباہ کر چکا تھا۔ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں جو معلومات مجھے فراہم کی گئی تھی ان کے تحت وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ بہر طور میں اس پروگرام میں اب پوری طرح دلچسپی لے رہا تھا اور دل میں یہ احساس تھا کہ کم از کم اولیو ہاورڈ سے ہٹ کر کسی اور شخصیت سے بھی مقابلے کا موقع ملے گا۔ در حقیقت اولیو ہاورڈ اور میں ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے۔ وہ میری کارکردگی سے واقف تھا اور میں اس کی۔ بارہا اس نے میرے راستوں میں کامیابی سے روڑے اٹکائے تھے اور مجھے پریشان کر کے دکھ دیا تھا، لیکن وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا مد مقابل علی یار خان اس کے لیے نرم چارہ نہیں ہے اور بالآخر میری وجہ سے وہ بہت بڑی ذلت سے دوچار ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ موساد میں شامل ہونے کے بعد تو وہ دو آتشہ ہو گیا ہے۔ امریکی حکومت اسرائیل کی پشت پناہ تو ضرور تھی لیکن بعض معاملات میں بین الاقوامی سیاست بھی اسے مد نگاہ رکھنا ہوتی تھی اور صرف اسرائیل کے لیے وہ اپنے دوسرے حریفوں کو ناراض کرنے سے گریز کرتی تھی۔ اسی وجہ سے بے شمار ایسے امور میں جن سے اسرائیل کو براہ راست فائدہ پہنچتا تھا امریکی حکومت نے شدید مخالفت کی تھی اور انہیں روک دیا تھا، لیکن اب صورتحال کافی خطرناک تھی۔ موساد کے اپنے اختیارات بھی کم نہیں تھے اور اب اولیو ہاورڈ کو میرے یا عربوں کے خلاف دل کا غبار نکالنے کا بہترین موقع نصیب ہو گیا تھا۔ بہرحال اس وقت اولیو ہاورڈ میرا ہدف نہیں تھا بلکہ مجھے اسٹیفن براکوڈا کو دیکھنا تھا۔ ابھی سلسلے میں صحیح معنوں میں میرے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں تھی۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ کوئی ایسا مؤثر گروہ نہیں رکھتا تھا میں جو میری پلاننگ کو اسی طور آگے بڑھائے جیسے میں سوچتا ہوں۔ بیچاری سائیکا مائلر اپنے طور پر بہت کچھ تھی اور اگر تھی نہیں تو سمجھتی تھی، لیکن یہ اندازہ میں لگا چکا تھا کہ ابھی وہ اس قدر پختہ کار نہیں ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکے۔ ہاں، اس کی نسبت تارینا ہارڈو کہیں زیادہ ذہین اور مضبوط تھی اور اس پر کافی بھروسہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے ملک کے ایک اہم محکمے کی اہم رکن تھی اور اسے اس حد تک اختیارات نہیں مل سکتے تھے کہ وہ اپنے ملک کی دلچسپیوں کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ مسٹر آئن شلائر ذاتی طور پر عربوں کے مفادات کے حامی تھے اور وہی بیچارے جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہتے تھے۔ ایلی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جانے لگی تو میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا اور میں نے سائیکا مائلر سے کہا، کیا تم بھی کہیں جا رہی ہو؟ نہیں، کیوں؟ کوئی خاص بات؟ اس نے رک کر پوچھا۔ تم سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ایلی، تم باہر جاؤ، سائیکا مائلر بولی اور ایلی باہر نکل گئی۔ تب سائیکا مائلر میرے پاس آ بیٹھی۔ مس مائلر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم جس طرح مخلصانہ طور پر میرے ساتھ مصروف عمل ہو وہ میرے اوپر ایک احسان ہے، لیکن اب جب کہ تم میرے گروہ کے ایک رکن کی حیثیت اختیار کر چکی ہو اور میں تم پر ہی انحصار کر رہا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ تھوڑے سے اصولوں کی پابندی کر لی جائے۔ میں ان الفاظ کا انتظار کر رہی تھی علی۔ در حقیقت تمہیں یہی کہنا چاہیے تھا۔ میں خود بھی یہ محسوس کر رہی ہوں کہ میرا رویہ بعض اوقات تمہارے ماتحتوں کے بجائے دوستوں کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ ماتحت تو تم میری نہیں ہو سائیکا، دوست ہی ہو، لیکن دوسرے لوگوں سے محتاط رہنا ذرا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ایلی، میں سمجھ رہی ہوں۔ ایلی کے بارے میں کہہ رہے ہو نا، وہ بھی آئندہ خیال رکھے گی۔ دراصل یہ عجیب حماقت ہوئی تھی۔ میں کسی کا کیا تذکرہ کروں، میں خود بھی اسی حماقت کا شکار تھی۔ پتہ نہیں تمہاری شخصیت میں کیا جادو ہے، کیا سحر ہے۔ بڑا غور کیا لیکن سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اس وقت میرے لیے دوسرے معاملات زیادہ پرکشش ہیں، چنانچہ میری شخصیت کے سحر کا تذکرہ جانے دو۔
میں نے سرد لہجے میں کہا اور سائکا مائلر سنبھل گئی۔ سوری علی، ویری سوری، ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں، سائکا سنجیدگی سے بولی۔ دیکھو سائکا، ممبارڈو ہماری پہلی منزل تھی، گولڈن اسپائرو ہمارا پہلا شکار تھا، اور اس پہلے شکار سے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ اسٹیفن براکوڈا یہاں کتنی قوت حاصل کر چکا ہے۔ گولڈن جیسا آدمی جو یہاں اس کے مفادات کی پوری طرح نگرانی کرتا تھا، یہ نہیں بتا سکا مجھے کہ اسٹیفن براکوڈا تیروڈا میں کس حیثیت سے مقیم ہے۔ چنانچہ ہمارا واسطہ ایک ایسے دشمن سے ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگی کہ میں نے گولڈن کو اگرچہ قتل کر دیا ہے، لیکن گولڈن کا پورا گروہ یہاں موجود ہے اور یقینی طور پر وہ میرے بارے میں مشتبہ ہوں گے۔ اس بات کی امکانات بھی ہے کہ وہ ایلی کے ذریعے ریڈ پینتھرز کے دوسرے ارکان کا پتہ لگائیں اور تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ تمہیں اپنی حفاظت کرتے ہوئے یہاں سے آگے روانہ ہونا ہے۔ ہمیں اپنے سفر کا آغاز کر دینا چاہیے۔ تیروڈا جانے کے لیے سیدھے اور صحیح راستے اختیار کرنا انتہائی حماقت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ عربوں نے اپنی ان اسلحہ ساز فیکٹریوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اسٹیفن براکوڈا نے راستے میں بیرونی لوگوں کے استقبال کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں۔ اس طرح تم اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہو کہ ہمارے لیے یہ سفر انتہائی سنسنی خیز ثابت ہوگا۔ میں نے ایسے راستے منتخب کیے ہیں جو براہ راست تیروڈا نہیں جاتے، لیکن ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچنے کے بعد اگر ہم اچانک راستہ کاٹ کر تھوڑا سا دشوار گزار سفر طے کر لیں تو سیدھے تیروڈا پہنچ جائیں گے۔ گویا ہم جن راستوں کی جانب سفر کر رہے ہیں یا کریں گے، کوئی بھی ان سے یہ اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ ہمارا رخ تیروڈا کی طرف ہے، لیکن ہم حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اچانک ہی تیروڈا پہنچ جائیں گے۔ آؤ میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں۔ میں نے اپنے بنائے ہوئے نقشے اور کرائل کے نقشے سائکا مائلر کے سامنے رکھ دیے۔ وہ پوری سنجیدگی اور توجہ سے ان نقشوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری بنائی ہوئی لائنوں کو اس نے بڑی دلچسپی اور تعجب سے دیکھا اور پھر سب کچھ سمجھنے کے بعد بولی، میں تم سے متفق ہوں، مکمل طور پر متفق ہوں۔ تو بس سائکا، اب تم دوسری تمام دلچسپیاں ترک کر کے ان راستوں سے سفر کا آغاز کر دو۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کروں گا کہ میں کس طرح تمہارا ساتھی رہ سکتا ہوں۔ اگر تم بھی عام آدمی کی طرح ہمارے ساتھ رہو علی تو کیا حرج ہے؟ میرا مطلب ہے یہ بات نمایاں ہی نہ ہو پائے کہ ہمارے درمیان تمہاری حیثیت کیا ہے۔ نہیں، مجھے اطراف پر بھی نگاہ رکھنا ہے۔ ایک ساتھ رہ کر ہم مختلف جگہوں سے واقف نہیں رہ سکتے۔ جیسا تم پسند کرو علی، یہ تو صرف ایک تجویز تھی۔ سائکا مائلر نے جواب دیا اور خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میں اس سے رابطہ قائم رکھوں گا، لیکن صرف ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ براہ راست ملاقات شاید اب طویل عرصے تک نہ ہو، یا پھر ان حالات میں جب سفر کے دوران کوئی اہم ضرورت پیش آ جائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ روانگی کے لیے 24 گھنٹے کا وقت لے سکتی ہے۔ 25ویں گھنٹے کے بعد کسی بھی وقت میں اسے روانہ ہونے کی ہدایت کر دوں گا۔ اس نے مجھ سے مکمل طور پر اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس سے رخصت کی اجازت مانگ لی تھی۔ میں سائکا مائلر کے ساتھ بھی رہ سکتا تھا، لیکن اب مس سیلی بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور ان دو خواتین کی موجودگی میں کام کی کوئی بات تو ہونا مشکل ہی تھی، سوائے اہم کانہ حرکتوں کے۔ لہٰذا میرا وہاں سے کھسک لینا ہی بہتر تھا۔ میں ممبارڈو کی دوسری دلچسپیوں سے اب تک پوری طرح واقف نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ یہی فیصلہ کیا کہ چہرے پر تھوڑی سی تبدیلیاں پیدا کرنے کے بعد ممبارڈو کا جغرافیہ ذہن نشین کر لوں۔ میں نے ممبارڈو کے ان حصوں کا رخ اختیار کیا جو قدیم لوگوں کی اقامت گاہ تھے۔ جدید ممبارڈو کو جدید دنیا سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس میں وہ لوگ پوری طرح کامیاب تھے۔ موسم شدت سے گرم تھا اور بلڈنگوں اور باغوں کے علاقے سے نکلنے کے بعد یہ احساس ہوتا تھا کہ اب ہم افریقہ کی سخت گرمی کے درمیان ہیں۔ افریقی باشندے اپنے اپنے معمولات میں مصروف تھے۔ مختلف قسم کی دلچسپیاں دیکھنے میں آ رہی تھی۔ میں ایک دریا کے ساحلی علاقے میں جا نکلا۔ اس دریا کے بارے میں یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ وہاں کس نام سے مشہور ہے، لیکن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی بڑا ہی دریا ہے۔ دریا میں چھوٹی بڑی کشتیاں بار برداری اور دوسرے کاموں میں مصروف تھی۔ قیام کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو دریا ہی کے کنارے ایک ایسی جگہ نظر آ گئی جو گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، خاصے وسیع و عریض احاطے میں تھی اور اس پر انگریزی میں ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ انگریزی زبان یہاں کام آ گئی۔ اس ہوٹل میں داخل ہو کر میں ایک بینچ پر جا بیٹھا اور ویٹر نے میرے سامنے میری طلب کردہ اشیاء لا کر رکھ دی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا یہاں قیام کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے؟
تو اس نے زور زور سے گردن ہلاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگریزی زبان میں مجھے حساب کتاب سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے اس کے ہاتھ پر چند چھوٹے کرنسی نوٹ رکھ دیے اور اس سے فرمائش کی کہ وہ میرے لیے رہائش کی جگہ منتخب کر دے۔ ویٹر نوٹ لے کر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب سمجھنے میں مجھے دقت نہیں ہوئی تھی۔ گھاس پھوس کی ایک خوبصورت سی جھونپڑی میں مجھے پہنچا دیا گیا جہاں بستر بھی لگا ہوا تھا۔ اس دلچسپ جگہ کو میں نے بڑی پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا کیونکہ یہ سب غریب لوگوں کی کاوشیں تھیں جو پیٹ بھرنے کے لیے کی گئی تھی۔ میرے لیے یہی عمدہ جگہ تھی۔ یہ دن میں نے اسی پرسکون جگہ گزارا اور اپنے طور پر بہت سے فیصلے کرتا رہا۔ دراصل مجھے کسی ایسی سیاحوں کی ٹولی کی تلاش تھی جو میرے پسندیدہ راستوں سے سفر کرے، پھر کسی بھی جگہ میں ان کا ساتھ چھوڑ سکتا تھا، لیکن کم از کم بمبارڈوں سے نکلتے ہوئے میں کسی قسم کے شک و شبے سے بچنا چاہتا تھا۔ دوسرا دن میری اس خواہش کی تکمیل کا دن ثابت ہوا۔ تقریباً 10 بجے تھے اور میں جو کہ پانی، پنیر اور خاص قسم کی ڈبل روٹی کا ناشتہ کر کے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک خوش لباس شخص پر میری نگاہ پڑی جو پتلون اور قمیص میں ملبوس تھا لیکن چہرے سے ایشیائی نظر آتا تھا۔ بازو بہت مضبوط اور بدن کسرتی تھا، بڑی بڑی خان بہادر ٹائپ مونچھیں۔ میں بے اختیار اس کی جانب بڑھ گیا اور ان لوگوں کی بھیڑ میں جا کھڑا ہوا جو اس کے گرد جمع تھے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ افریقہ کے اندرونی علاقوں میں جانے کے لیے مزدور بھرتی کرنے نکلا ہے، اور فوراً ہی میرے ذہن کے کئی خانے کھل گئے۔ میں لوگوں کے ہجوم میں جگہ بناتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے شستہ انگریزی زبان میں اس سے کہا، جناب عالی، آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں اپنی خدمت بھی پیش کرتا ہوں۔ اس شستہ انگریزی پر خان بہادر قسم کا آدمی چونک کر میری جانب متوجہ ہوا اور پھر بغور مجھے دیکھتا ہوا بولا، تم مزدوروں کے ساتھ، میرا مطلب ہے مزدوروں کی حیثیت سے میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، لیکن کون ہو تم؟ مجھے تو شکل و صورت سے ایشیائی باشندے معلوم ہوتے ہو۔ جی ہاں، ایشیائی باشندہ تھا، لیکن اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب مجھے ایشیا بھی یاد نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ افریقہ کے اندرونی علاقوں کا سفر کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے ایک ساتھی کی حیثیت دے سکتا ہوں۔ براہ کرم اس طرف آ جاؤ۔ اس شخص نے مجھ سے سوالات نہیں کیے اور مجھے ایک سمت کھڑا کر دیا جہاں 4 افریقی آدمی پہلے سے موجود تھے۔ اس کے بعد اس نے مزید 2 آدمیوں کا انتخاب کیا اور پھر ہاتھ اٹھا کر دوسرے لوگوں سے کہا کہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ گویا اس وقت اس کے پاس کل 6 افراد تھے جن میں ایک میں بھی تھا۔ اس نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور پھر ایک بڑی لینڈ روور کی جانب بڑھ گیا۔ لینڈ روور انتہائی شاندار اور مضبوط قسم کی تھی۔ اس نے خود ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی اور وہ اسے چلاتا ہوا ایک ایسے حصے میں آ گیا جہاں درمیانہ طرز کے چھوٹے چھوٹے مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان مکانات کے بارے میں پہلے مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ انہیں کرائے پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ہمیں ایک مکان کے احاطے میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ لینڈ روور کو باہر ہی کھڑا کر کے لاک کر دیا گیا۔ مکان میں 3 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور باہر ایک بڑا سا احاطہ تھا جس کے ایک حصے میں چوڑا چھپر پڑا ہوا تھا اور اس چھپر کے نیچے بدی لکڑیوں کی کرسیاں اور میز بچھی ہوئی تھی۔ وہ شخص ہمیں لیے ہوئے اس چھپر کے نیچے پہنچ گیا۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ افریقی مزدوروں نے کئی بار متخیرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، لیکن ان نگاہوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو پریشان کن ہوتی۔ ابھی تک ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ تب اس شخص نے ان لوگوں سے کہا، میں آپ لوگوں سے اپنا تعارف کرا دوں۔ آپ میں سے کم از کم 3 افراد ایسے ہیں جو انگریزی جانتے ہیں۔ مسٹر تم، اس نے ایک افریقی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اور تم، تیسرا اشارہ میری جانب تھا۔ تم لوگ اپنے باقی ساتھیوں کو میرا مفہوم سمجھا سکتے ہو۔ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ پہلے میں تم سے اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام سراج الدین ہے، پہلے کسی زمانے میں نواب تھا، اب صرف سراج ہوں۔ جڑی بوٹیوں سے دلچسپی رکھتا ہوں اور کچھ خاص بوٹیوں کی تلاش کے سلسلے میں افریقہ کی جانب سفر کیا ہے۔ دوستو، میں تمہیں سب سے پہلی بات یہ بتا دوں کہ نہ مجھے افریقہ کے ہاتھیوں کے سفید دانتوں کی تلاش ہے، نہ میرے پاس کسی خزانے کا نقشہ ہے، اور نہ ہی میں سونے کے حصول کا خواہش مند ہوں۔ تم لوگوں کو میں تمہاری یونین کے متعین کردہ معاوضے ادا کروں گا اور اس کے لیے کم از کم 6 ماہ کا حساب کتاب یہی اسی جگہ کر دوں گا۔ اس دوران یا تو ہماری واپسی ہو جائے گی یا اگر مزید کچھ وقت لگ گیا ہمیں تو پھر واپس آنے کے بعد جتنا بھی وقت لگا ہوگا اس کے معاوضے کی ادائیگی با انعام کر دی جائے گی۔ افریقہ کے اندرونی علاقوں میں اگر تمہیں کوئی خزانہ دستیاب ہو جائے، ہاتھی دانت کے ذخائر تمہارے ہاتھ لگ جائیں یا سونے کے انبار اور ہیرے تمہیں مل جائیں
تو ان میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ سب تمہاری ذاتی ملکیت ہوں گے، اور اگر میں ان میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی مانگوں تو تمہیں اختیار ہوگا کہ تم مجھے قتل کر دو۔ میرا مقصد سمجھ رہے ہو نا؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ اپنے دلوں میں تجسس لے کر میرے ساتھ سفر کرو۔ ہاں، جو جڑی بوٹیاں میں حاصل کروں گا ان میں سے جس جڑی بوٹی کی ضرورت تمہیں ہوگی وہ میں تمہارے حوالے ضرور کر دوں گا۔ یہ ہے تمام صورتحال جس کے تحت تمہیں میرے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے تمہارا انتخاب ضرور کر لیا ہے، لیکن اب بھی اگر تم چاہو تو اس بے کشش کام سے انکار کر سکتے ہو۔ سراج الدین کی شخصیت کافی دلچسپ اور دلکش تھی، مجھے اس کی گفتگو پسند آئی تھی۔ باقی دو افریقی جو انگریزی جانتے تھے اس کی باتوں کو مفہوم سمجھ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کو افریقی زبان میں اس گفتگو کی تفصیل بتائی اور وہ لوگ اپنی زبان میں کچھ کہتے ہوئے گردن ہلانے لگے۔ تب ان میں سے ایک افریقی نے کہا، ہمارے تمام ساتھی آپ کی یہ پیشکش منظور کرتے ہیں جناب، اور ہماری تمام وفاداریاں آپ کے ساتھ ہیں۔ 6 مہینے کا ایڈوانس ہمارے لیے بہت دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کے بعد ہم پوری دل جمعی سے اپنے فرائض انجام دینے میں مصروف ہو جائیں گے۔ نواب سراج الدین نے ان لوگوں سے آرام کرنے کے لیے کہا اور پھر اندرونی حصے میں چلا گیا۔ میں بھی ان مزدوروں کے ساتھ ہی تھا۔ ہم میں سے کسی نے ایک دوسرے سے متعارف ہونے کی کوشش نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب سراج الدین اپنی اس اقامت گاہ سے باہر نکلا تو 2 افراد اس کے ساتھ تھے، ایک لڑکی اور ایک نوجوان آدمی جو اچھے تر و توش کا مالک تھا، لیکن شکل سے کسی قدر احمق نظر آتا تھا۔ لڑکی کو دیکھ کر میں بری طرح چونک پڑا۔ برف پر اس وقت جب میں گولڈن کو ٹھکانے لگانے کے بعد واپسی کا سفر کر رہا تھا، اسی لڑکی سے میرا ٹکراؤ ہوا تھا، لیکن اس وقت چونکہ میرے چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا تاکہ میری شکل فوراً پہچان نہ لی جائے، اس لیے لڑکی مجھے نہیں پہچان سکی۔ البتہ میں نے بخوبی اسے پہچان لیا۔ نواب سراج الدین ہمارے نزدیک پہنچ گیا، پھر اس نے دوستانہ انداز میں کہا، دوستو، میرے دعوے کی تصدیق میرے ان 2 ساتھیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ میری بیٹی دل نشی ہے اور یہ میرا سیکرٹری طاہر۔ ہم صرف 3 افراد ہیں۔ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں میں نے اپنی سمجھ کے مطابق حاصل کر لی ہے۔ اس لینڈ روور سے ایک چھوٹا سا ٹرالر بھی منسلک کر لیا جائے گا جس میں تم لوگوں کے آرام کا بندوبست ہوگا۔ باقی تمام چیزوں کی فہرست بھی تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ مجھے قدم قدم پر تمہارے مشوروں کی ضرورت رہے گی، اور اب تم لوگ مجھ سے اپنا تعارف کرا دو۔ افریقیوں نے اپنے اپنے نام بتائے۔ میں نے اپنا نام بھی ٹونی پارکر ہی بتایا تھا۔ گویا تم ایشیائی عیسائی ہو، اس نے تعجب سے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سراج الدین ہمیں اپنی ان تمام چیزوں کی تفصیلات بتانے لگا جو اس نے سفر کے لیے حاصل کی تھی۔ افریقی نژاد لوگوں نے ان میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرا دیا تھا۔ لوبو افریقہ کے ان علاقوں میں کئی بار سفر کر چکا تھا۔ انگریزی اچھی طرح نہیں جانتا تھا، لیکن کام چلانے والی انگریزی سے اچھی طرح واقف تھا اور اپنا مفہوم ادا کر لیتا تھا۔ بہرحال چونکہ اس نے وہ ساری چیزیں درست بتائی تھی، چنانچہ سراج الدین نے ان کا معقول انتظام کر لیا۔ اسی رات وہ افریقہ کے اس حصے کے نقشے لے کر بیٹھ گئے جن کے ذریعے سفر کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان نقشوں پر خصوصی توجہ دی تھی اور یہ دیکھ کر میری دلچسپی کچھ اور بڑھ گئی تھی کہ مسٹر سراج الدین نے میرے ترتیب دیے ہوئے نقشوں سے بہت زیادہ فاصلہ نہیں رکھا تھا، اور یہ راستے مخصوص حد تک اسی سمت میں چلے جاتے تھے جدھر میں جانا چاہتا تھا۔ ایک خاص حد کے بعد ہماری منزل میں کچھ تبدیلی ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ میرا کام تھا کہ سراج الدین سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی منزل کی جانب سفر کروں۔ رات بآسانی گزر گئی اور صبح سراج الدین نے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا۔ سب لوگوں کو تیار ہونے کی ہدایت کر دی۔ صورتحال میرے لیے مکمل طور پر اطمینان بخش تھی۔ میں اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا تھا اس وقت تک جب تک کوئی خاص ضرورت نہ پیش آ جائے۔ سائیکا مائلر کو ٹرانسمیٹر پر مخاطب کر کے اب اس سلسلے میں آخری ہدایات دینا تھی، اور اس کے بعد افریقہ میں لائن آف کروزل کی جانب سفر کا آغاز کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے موقع پا کر اسی رہائش گاہ کے ایک سنسان گوشے سے سائیکا مائلر کو مخاطب کیا، اور چند ہی لمحے بعد اس سے رابطہ قائم ہو گیا۔ کیا تم پروگرام کے مطابق اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہو سائیکا؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل مکمل چیف، اب سارے ہی معاملات میں آپ مجھے کمزور نہیں پائیں گے۔ میں محسوس کر چکی ہوں کہ ایلی کی حماقتوں سے آپ ہم سے کسی قدر بد دل ہو گئے ہیں، کیونکہ ایلی نے جلد بازی کر کے ذرا سا کام بگاڑ دیا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے میں اس کی تلافی نہیں کر سکتی، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ شکریہ سائیکا، بہرحال جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں سوچنا حماقت ہے۔
آئندہ کے لیے تمہیں مکمل طور پر احتیاط کرنا ہوگی۔ میں یہاں ایک ایشیائی شخص کے پاس ہوں جو افریقہ کے اندرونی حصے میں کچھ خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے پاس ایک مزدور کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور اس انداز میں میرا سفر انتہائی اطمینان بخش ہے۔ ہم انہی راستوں پر سفر کر رہے ہیں سائیکا، جن کا انتخاب ہم نے خود کیا تھا۔ ویلی کولی نامی ایک جگہ پر جا کر تھوڑے سے راستے بدلے جائیں گے، لیکن وہاں تک کا سفر خاصا طویل ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہیں اس کا اندازہ ہے سائیکا کہ جن راستوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ افریقہ کے روایتی وحشت ناک راستے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ان پر سفر کرتے ہوئے خاصی آسانیاں رہے گی؟ ہاں، کیرال کا یہی کہنا ہے۔ کیرال کے نقشوں میں جو تبدیلی ہم نے کی ہے مسٹر علی، میں نے کیرال سے اس کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی بہت ہی مناسب ہے اور اس طرح سفر میں بے شمار آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ علی، جو کچھ تم کر رہے ہو، ہم میں سے کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ سائیکا، بس اب راستے ہی میں ہماری ملاقات ہوگی۔ بہتر ہے کہ تم ہم سے آگے نکل جاؤ اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو اپنے راستے سے آگاہ کریں۔ اوکے چیف، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتی رہوں گی، لیکن زیادہ لمبا سفر نہیں کروں گی میں، اس وقت تک جب تک عقب سے آپ کے پہنچنے کی اطلاع نہ مل جائے۔ اوکے، میں نے جواب دیکھ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔